الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون وقال اللہ تعالی وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس رب زدنی علما۔ مکارم اخلاق میں صبر پہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا پہلو شکران نعمت ہے۔ اس پہ چند باتیں ہم نے کرنی ہیں کہ شکر کا لغوی معنی ہے تھوڑا سا چارہ چر کر بکری کا ڈھیر سارا دودھ دینا۔ یہاں مراد ہے اللہ کی ان نعمتوں سے فیض پانا۔ اصطلاحی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو زبان سے اظہار شکرانہ اور دل سے اعتراف نعمت اور جسم سے ان کو اسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا جن کے لیے خدا نے بنایا ہے، تو یہ شکران نعمت بنتا ہے۔ تو ایسے میں خدا کا کہنا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرتے رہو گے تو ہم تم کو اور زیادہ دیں گے، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو پھر عذاب اور سزا کا سخت خطرہ ہے کہ نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں۔ اس لیے یہاں یہ مراد ہے کہ جو اس نعمت کے یا شکرانے کے مقامات میں بندوں کے سبب بنے، تو کہا گیا بندوں کو بھی شکرانہ ادا کرو۔ جو بندوں کے مشکور نہیں ہوتے وہ خدا کے بھی مشکور نہیں ہوتے۔ اس لیے کسی نے اگر نیکی کی ہو تو اس کا اعتراف دل سے اور زبان سے ضرور کرنا چاہیے، اور رب کی نعمتوں کا اظہار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی زبان سے تعریف، دل سے اعتراف، اور عمل میں ان نعمتوں کا اسی جگہ پہ استعمال کرنا۔ جیسے زبان ہے اللہ کی تعریفوں کے لیے اس کو استعمال ہونا چاہیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کیا کریں، اور کام کی بات کو آگے انورٹ کریں گے تو اس کا آپ کو پورا ثواب ملے گا۔